سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی تھی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے اور بس۔ ملائیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا، ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم تھے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا۔ 20 سال بعد 42 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرنے والی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل ضروری نہیں، قوت آزادی ضروری ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوان یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام، وزیر اعظم لی کوان یو نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا، کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر نہ کوئی اعتراض کرے گا، نہ تبلیغ کرے گا۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ دوسرا اہم کام، ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی اور سڑکیں، گلیاں، بازار ہر قیمت پر کھلے رہے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کوان یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ممالک سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ 1999 میں جب میں گورنر سندھ تھا، لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں۔ ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کوان یو کی طرف دیکھتے رہے۔ تیسرا اہم کام، لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہیں، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکے ہیں اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں۔
ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنے۔ چوتھا اہم کام لی کوان یو نے یہ کیا کہ تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں۔ لہٰذا جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا۔ ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا۔ ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا۔ تھوکنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں، پان کی پیپ گراتے ہیں یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو کرتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور چیونگ گم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر پابندی عائد کر دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہیں بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چیونگ گم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چیونگ گم لا بھی نہیں سکتے۔ ایک اور اہم کام لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں بھی لی کوان یو جیسا بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور ہم سونے کی چڑیا اور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے 1 بلین کے لیے کشکول لیے پھرتے ہیں۔ ہم برباد ہو چکے ہیں۔